آج ہم انشاءاللہ سورۃ الزلزال شروع کر رہے ہیں، اور سورہ زلزال کے بارے میں دو قول ہیں کہ یہ مکی صورت ہے یا مدنی صورت ہے۔ تو زیادہ تر اس کے مضمون سے یہی پتہ چلتا ہے کہ یہ مکی صورت ہے، لیکن بعض مفسرین نے اس کو مدنی صورت بھی قرار دیا ہے۔ اس میں صرف ایک رکوع اور یہ 8 آیتوں پر مشتمل ہے، کیونکہ شروع کے اندر ہی زلزال کا لفظ آ رہا ہے، اذا زلزلت الارض زلزالہا، اسی سے پھر اس کا نام بھی رکھ دیا گیا سورۃ الزلزال۔ اس کے فضائل میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سورہ اذا زلزلت آدھے قرآن کے برابر ہے، اور سورہ قل هو اللہ احد تہائی قرآن کے برابر ہے۔ کیا مطلب کہ اگر کوئی آدمی صرف سورہ زلزال پڑھ لیتا ہے تو اس کو آدھے قرآن کے پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ لیکن اس میں آپ نے یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ اگر کوئی ترتیب سے آدھا قرآن پڑھتے تو اس کا ثواب جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اس کا ثواب بہت زیادہ ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے لیکن وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور اسی طرح سورہ قل هو اللہ احد، یہ بھی بڑی فضیلت والی صورت ہے، سورہ توحید بھی اس کو کہتے ہیں، اور اس کو 3 مرتبہ پڑھنے سے پورے قرآن مجید کے پڑھنے کا ثواب اگرچہ ملتا ہے، لیکن پورے قرآن مجید کا جو ثواب ہے وہ ایک الگ چیز ہے۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو سورہ زلزال پڑھے تو یہ اس کے لیے نصف قرآن کے برابر ہوگی، اور جو سورہ کافرون پڑھے تو یہ اس کے لیے چوتھائی قرآن کے برابر، اور سورہ اخلاص کا پڑھنا تہائی قرآن پاک کی تلاوت کے برابر ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین بڑے زور سے ہلا دی جائے گی، اذا جب زلزلت الارض زمین کو ہلا دیا جائے گا، زلزالہا بڑے زور سے ہلا دیا جائے گا، زلزالہا یہ تاکید ہے پچھلے جملے کی، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنے بوجھ نکال پھینکے گی، وَأَخْرَجَتْ اور نکال پھینکے گی، الْأَرْضُ زمین، اثقالها، اثقال یہ ثقل کی جمع ہے، ثقل بوجھ کو بولتے ہیں نا، اثقالها اپنے بوجھ یہ نکال دے گی۔ وقال الانسان ما لها، اور انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہوا ہے، وقال الانسان، انسان کہے گا، ما لہا، یہ ما استفہامیہ ہے، ما سوال کے لیے، ما کیا ہوا ہے لہا اس زمین کو۔ جب زمین اپنے اندر موجود خزانے اور مردے سب نکال کر باہر پھینک دے گی۔ یہاں یہ بات آپ یاد رکھیں کہ انسان اور جنات بوجھ والے وجود ہیں، جیسا کہ ہم نے سورہ رحمان کے اندر بھی پڑھا کہ وہاں پر بھی ان دونوں کو، انسانوں کو اور جنات کو، بوجھ والے مخلوق سے تعبیر کیا ہے۔ جب تک زمین کے اوپر موجود ہے تو وہ زمین پر بوجھ ہے، اور جب زمین کے اندر ہو تو زمین کے لیے بوجھ ہے۔ اسی وجہ سے انسانوں اور جنات کو ثقلین کہا جاتا ہے، ثقلین، ثقل ایک بوجھ اور ثقلین دو بوجھ، کیونکہ یہ مردہ ہو یا زندہ زمین ان کا بوجھ اٹھاتی ہے، زمین پر یہ چلتے پھرتے ہیں۔ زمین کے اس عمل کے بارے میں ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین کو پھینک کر لمبا کر دیا جائے گا، وَأَلْقَتْ اور وہ ڈال دے گی، مَا فِيهَا جو کچھ اس کے اندر ہے، وَتَخَلَّتْ اور وہ خالی ہو جائے گی، وَأَذِنَتْ اور وہ حکم مان لے گی لِرَبِّهَا اپنے رب کا، وَحُقَّتْ اور یہی اس کی ذمہ داری بھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زمین سونے چاندی کے ستونوں جیسے اپنے جگر پارے اگل دے گی، قاتل دیکھ کر کہے گا کہ اسی مال کی وجہ سے تو میں نے قتل کیا تھا، رشتہ داری توڑنے والا کہے گا اسی وجہ سے تو میں نے رشتہ داری توڑی تھی، چور دیکھ کر کہے گا کہ اسی مال کی وجہ سے میرا ہاتھ کاٹا گیا تھا، پھر سب اس مال کو چھوڑ دیں گے اور کوئی اس میں سے کچھ نہیں لے گا، حالانکہ سارے خزانے زمین اپنے باہر نکال دے گی۔ اور پھر انسان کہے گا وقال الانسان ما لہا، یعنی اس زلزلے کے وقت جو لوگ موجود ہوں گے وہ حیرت سے کہیں گے، زلزلہ آئے گا نا زمین میں،
تو کچھ لوگ اس وقت زندہ ہوں گے تو وہ حیرت سے کہیں گے کہ زمین کو کیا ہوا کہ ایسی مضطرب ہو گئی ہے، اور اتنا شدید زلزلہ آیا کہ جو کچھ اس کے اندر تھا اس نے سب نکال کر باہر پھینک دیا ہے۔ یوم اذن، اس دن، تحدثو، زمین بیان کرے گی، تحدثو، زمین بیان کرے گی، اخبارہا، اپنی خبریں، زمین اپنی خبریں کیا کر دے گی؟ بیان کر دے گی۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب یہ امور واقع ہوں گے، جب یہ سب کچھ ہوگا، زلزلہ آئے گا، زمین اپنے بوجھ نکال دے گی، جب یہ سب کچھ ہوگا تو اس دن زمین اللہ تعالیٰ کے حکم سے مخلوق کو اپنی خبریں بتائے گی، اور جو نیکی یا برائی اس پر کی گئی وہ سب بیان کرے گی، اور اس سے مقصود یہ ہوگا کہ زمین نافرمانوں سے شکوہ کر سکے اور فرما برداروں کا شکریہ ادا کر سکے۔ چنانچہ یہ زمین کہے گی کہ فلاں شخص نے مجھ پر نماز پڑھی، فلاں نے زکوٰۃ ادا کی، فلاں نے روزے رکھے اور فلاں نے حج کیا، جبکہ فلاں نے کفر کیا، فلاں نے زنا کیا، فلاں نے چوری کی، فلاں نے ظلم کیا، حتیٰ کہ کافر یہ سن کر تمنا کرے گا کہ اسے جہنم میں پھینک دیا جائے، مجھے یہ باتیں نہ سننی پڑے، بس مجھے جہنم میں ہی پھینک دیا جائے۔ تو آج ہمارے پاس یہ موقع ہے کہ ہم اس زمین کو اپنے حق میں اپنا گواہ بنا لیں، ہم زمین کو اپنا مخالف نہ بنائیں کہ یہ اللہ کے سامنے ہمارا شکوہ کرے کہ اس بندے نے میرے اوپر زنا کیا تھا، چوری کی تھی، کسی کا حق مارا تھا، ڈاکہ ڈالا تھا، کسی کو تکلیف دی تھی، بلکہ یہ زمین کہے کہ یہ اللہ کا بڑا فرما بردار بندہ تھا، میرے اوپر چلتا تھا تو اس کے چلنے سے مجھے سکون ملتا تھا۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، اس لیے کہ تیرے رب نے اس کو حکم دے دیا۔ بِأَنَّ، یہ جو با ہے نا، یہ با وجہ بیان کر رہی ہے کہ یہ زمین ایسا کیوں کرے گی، با زیر بی، اس کا ترجمہ ہے کیوں کہ، ان بے شک، ربک، تیرے رب نے، اوحا، حکم دے دیا، لہا، اس زمین کو، یعنی یہ زمین کو حکم مل چکا ہے کہ یہ ایسا کرے۔ اچھا، اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ زمین ہمارے اعمال پر گواہ ہے، اور قیامت کے دن یہ ہمارے سامنے ہمارے اعمال بیان کر دے گی کہ ہم نے کون سے اعمال اور کون سے کارنامے سر انجام دیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت یومئذ تحدث اخبارہا تلاوت فرمائی، پھر ارشاد فرمایا تم جانتے ہو کہ اس زمین کی خبریں کیا ہیں؟ یہ جو کہا نا یومئذ، اس دن، تحدث، بیان کرے گی زمین، اخبارہا، اپنی خبریں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلاوت فرمائی اور پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو زمین کی خبریں کیا ہیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی خبریں یہ ہیں کہ وہ ہر مرد و عورت پر اس کے ان اعمال کی گواہی دے گی جو انہوں نے اس کی پیٹھ پر کیے، اس نے فلاں دن یہ عمل کیا، اس نے فلاں دن یہ عمل کیا، یہ ساری خبریں زمین اپنی بیان کر دے گی۔ لہٰذا ہر انسان کو چاہیے کہ وہ گناہ کرتے وقت زمین سے محتاط رہے کہ یہ زمین بھی میرے خلاف گواہ بن رہی ہے۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی ہیں حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زمین سے محتاط رہو کہ یہ تمہاری اصل ہے، کیونکہ انسان زمین سے ہی بنا ہے، اور جو کوئی اس پر اچھا یا برا عمل کرے گا یہ اس کی خبر دے گی۔ اسی طرح یہاں یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں کہ ہمارے اعضاء جن سے ہم گناہ کرتے ہیں یا ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، زبان سے گناہ ہو جاتا ہے، کانوں سے ہو جاتے ہیں، جسم کے اور اعضاء سے گناہ ہوتے ہیں، یہ بھی ہمارے اعمال پر گواہ ہیں، اور قیامت کے دن یہ وہ سب اعمال بیان کر دیں گے جو ان سے کیے گئے ہوں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 کے اندر فرمایا ان السمع، بے شک کان، والبصر، اور آنکھیں، والفؤاد، اور دل، کل اولئک کان عنہ، ان سب سے مسئولہ، سوال کیا جائے گا۔ پھر آگے سورہ نور کی آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یوم، اس دن کو یاد کرو، تشہد علیہم، کہ ان انسانوں کے خلاف گواہی دیں گی، السنتہم، ان کی زبانیں، وایدیہم، اور ان کے ہاتھ، وارجلہم، اور ان کے پاؤں، بما کانوا یعملون، کہ یہ کون کون سے اعمال کرتے رہے۔ اچھا جی، بِأَنَّ، یہ سب کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ تیرے رب نے اوحا، وحی کر دی ہے، لہا، اس زمین کو، اسی چیز کی۔
یومئذ اس دن یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، انسان اور لوگ جو ہیں مختلف حالتوں میں لوٹیں گے، یصدرو لوٹیں گے، الناس سارے کے سارے لوگ، اشتاتا مختلف حالتوں میں، مختلف ٹولیوں میں، مختلف جماعتوں میں۔ کیوں لوٹیں گے؟ آگے وجہ بیان فرمائی، لیروا اعمالہم، تاکہ یہ سب لوگ اپنے اعمال دیکھ لیں کہ ہم نے کون سے اعمال کیے ہیں۔ قیامت کے دن لوگ حساب کی جگہ پر پیش ہونے کے بعد وہاں سے کئی راہیں ہو کر لوٹیں گے، کئی رستے بن جائیں گے، کوئی دائیں طرف سے ہو کر جنت کی طرف جائے گا اور کوئی بائیں جانب سے ہو کر دوزخ کی طرف جائے گا، تاکہ انہیں ان کے اعمال کی جزا دکھائی دے۔ اور اسی طرح جس دن وہ امور واقع ہوں گے، یہ سب کچھ جس دن ہوگا جن کا ذکر کیا گیا، تو اس دن لوگ اپنی قبروں سے حساب کی جگہ کی طرف مختلف حالتوں میں لوٹیں گے۔ کسی کا چہرہ سفید ہوگا اور کسی کا چہرہ سیاہ ہوگا، کوئی سوار ہوگا اور کوئی زنجیروں اور بیڑیوں میں جکڑا ہوا پیدل ہوگا، کوئی امن کی حالت میں ہوگا اور کوئی خوف زدہ ہوگا، تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں۔ تو یہ مختلف جو حالتیں ہیں یہ انسان کے اعمال کی بنا پر ہیں، جیسے اعمال ہم لے کر جائیں گے ویسی ہماری حالت ہوگی۔ پھر آگے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، بس جس آدمی نے عمل کیا مثقال ذرۃ، ذرے کے برابر بھی، خیرت نیکی کا، یراہ وہ اس کو دیکھ لے گا۔ ومن یعمل، اور جس آدمی نے عمل کیا مثقال ذرۃ، ذرے کے برابر، شرن برائی کا، یراہ وہ اس کو بھی دیکھ لے گا۔ کسی کا عمل اس سے چھپا ہوا نہیں ہوگا، سارے اعمال انسان کے سامنے آ جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر مومن اور کافر کو قیامت کے دن اس کے نیک اور برے اعمال دکھائے جائیں گے۔ مومن کو اس کی نیکیاں اور برائیاں دکھا کر اللہ تعالیٰ برائیاں بخش دے گا اور نیکیوں پر ثواب عطا فرمائے گا، اور کافر کی نیکیاں رد کر دی جائیں گی کیونکہ وہ کفر کی وجہ سے ضائع ہو چکی ہیں، اور برائیوں پر اس کو عذاب دیا جائے گا۔ حضرت محمد بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کافر نے ذرہ بھر نیکی کی ہوگی تو وہ اس کی جزا دنیا ہی میں دیکھ لے گا، یہاں تک کہ جب دنیا سے نکلے گا تو اس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہوگی، اور مومن اپنی برائیوں کی سزا دنیا میں پائے گا تو آخرت میں اس کے ساتھ کوئی برائی نہیں ہوگی۔ بعض مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ اس سے پہلی آیت مومنین کے بارے میں ہے اور یہ دوسری آیت ہے یہ کافروں کے بارے میں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، یہ مومن لوگوں کے بارے میں ہے کہ مومن اپنی نیکیاں دیکھ لیں گے، اور جو دوسری آیت ہے وہ کافروں کے بارے میں کہ کافر اپنی برائیاں دیکھ لیں گے۔ اچھا، اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نیکی تھوڑی سی بھی کارآمد ہے اور گناہ چھوٹا سا بھی وبال ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ کبھی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی بات کہتا ہے اور اس کی طرف توجہ بھی نہیں کرتا، یعنی بعض باتیں انسان کے نزدیک نہایت معمولی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس بات کی وجہ سے اس کے بہت سے درجے بلند کرتا ہے، اور کبھی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی بات کرتا ہے اور اس کا خیال بھی نہیں کرتا تو اس بات کی وجہ سے جہنم میں گر جاتا ہے۔ تو چھوٹے چھوٹے اعمال انسان کی بسا اوقات بخشش کا بھی ذریعہ بن جاتے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے گناہ انسان کی جہنم میں جانے کا ذریعہ بھی بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری جنت میں ہمیں جانے والا بنائے اور جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرمائے۔ تو اس میں اس صورت میں ہم نے دو چیزیں جو اہم پڑھی ہیں، ایک تو ہمارے اعمال کے گواہ، زمین ہمارے خلاف گواہ ہے، فرشتے ہمارے خلاف گواہ ہیں، ہمارے اپنے اعضاء اور جوارح جن سے ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں وہ ہمارے خلاف گواہ ہیں۔ اسی طرح پھر آگے یومئذ یصدر الناس اشتاتا، کہ انسان اور لوگ اس دن لوٹیں گے اشتاتا، مختلف حالتوں میں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک تو قبروں سے جب اٹھیں گے تو اعمال کے مطابق ان کی حالتیں ہوں گی، اور اسی طرح جب ان کا حساب و کتاب ہو جائے گا تو حساب و کتاب ہو جانے کے بعد ان کی مختلف حالتیں ہوں گی۔ سورہ عادیات، سورہ عادیات حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق مکی صورت ہے، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق یہ مدنی صورت ہے۔ اس میں بھی صرف ایک ہی رکوع اور 11 آیتوں پر مشتمل یہ صورت ہے۔ اچھا، عادیات نام رکھنے کی وجہ، اچھا یہاں پر جو وجہ لکھی ہوئی ہے نا اس سے اتفاق نہیں کیا جا سکتا، بارہ مفسرین اس کو بیان کرتے ہیں۔ اتفاق کس چیز سے؟ یہ اب میں اس کو بتا بھی دیتا ہوں۔ مجاہدین کے ان گھوڑوں کو عادیات کہتے ہیں
جنہیں وہ دشمن کا پیچھا کرنے کے لیے تیزی سے دوڑاتے ہیں۔ لیکن یہ مجاہدین کے گھوڑوں کی بات ویسے ہی ہے، یہ عام طور پر اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں کی مثال دی ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ مجاہدین کے گھوڑوں کی ہی یہاں مثال دی گئی ہے، ایسا نہیں ہے، کیونکہ یہ مکی صورت ہے، اور یہاں پر جس انداز سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا وہ انداز بتاتا ہے کہ اس سے مراد سواری کا گھوڑا ہے، جس پر چڑھ کر گھوڑے کا مالک اس سے کام لیتا ہے۔ اس سورت کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں کی قسم ارشاد فرمائی ہے، اسی مناسبت سے اسے سورہ عادیات کہتے ہیں۔ والعادیات ضبحا، شروع میں جو واو ہے یہ واو قسمیہ ہے۔ اچھا، ہمیں پہچان کیسے ہوگی کہ یہ واو قسم کے لیے آئی ہے؟ کیونکہ واو کا عام طور پر جو معنی ہے وہ ہوتا ہے اور، لیکن پہچان کیسے ہوگی کہ یہ واو قسمی ہے؟ تو اس کا آسان سا طریقہ ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ اگر واو کے بعد والا لفظ زیر کے ساتھ ہے تو وہ واو قسمیہ ہوتی ہے۔ اب یہاں واو کے بعد ہے العادیات اور یہاں تا کے نیچے زیر ہے، تو معلوم ہوا کہ یہ واو قسمیہ ہے۔ والعادیات ضبحا، ان گھوڑوں کی قسم جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں، العادیات دوڑتے ہیں، ضبحا ہانپتے ہوئے، واو قسمیہ قسم ہے ان گھوڑوں کی، العادیات جو دوڑتے ہیں، ضبحا ہانپتے ہوئے، فالموریات قدحا، پھر پتھر پر ٹاپ مار کر آگ نکالتے ہیں، فالموریات، پھر فا کا ترجمہ کیا کرنا ہے؟ پھر، الموریات اپنی ٹاپیں پتھروں پر مار کر کیا نکالتے ہیں؟ قدحا، آگ نکالتے ہیں، چنگاریاں اس سے نکلتی ہیں۔ جب گھوڑا دوڑتا ہے تیزی سے، اگر وہ پکی جگہ ہو، پتھریلی زمین ہو، تو وہاں سے چنگاریاں اس کے پاؤں کے پڑنے سے نکلتی ہیں۔ فالمغیرات صبحا، پھر آگے اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں کی تیسری صفت بیان کی، پھر صبح کے وقت دھاوا کرتے ہیں، صبح کے وقت حملہ کرتے ہیں یہ گھوڑے۔ اصل میں مشرقین اور کفار مکہ کی یہ عادت تھی کہ جب یہ کہیں پر حملہ کرتے تو یہ حملہ صبح کے وقت کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ دن کے وقت لوگ جو ہوتے ہیں وہ جاگ رہے ہوتے ہیں اور اپنے دفاع کا سامان اپنے پاس رکھتے ہیں، اور رات کے وقت بھی حملہ کرنا کوئی اتنا فائدہ مند ثابت نہیں ہوتا کیونکہ اگلا بندہ دفاع کر سکتا ہے۔ لیکن جو صبح کا وقت ہے عام طور پر اس میں لوگ سوئے ہوئے ہوتے تھے، کہ جب یہ حملہ کرتے تو زیادہ تر ان کا انتخاب وقت کے اعتبار سے صبح کا وقت ہوتا تھا، صبح کے وقت یہ اس پر کیا کرتے؟ دشمن پر حملہ کرتے۔ فالمغیرات صبحا، پھر وہ حملہ کرنے والے ہیں صبح کے وقت۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، فَأَثَرْنَ، پھر یہ اڑاتے ہیں، بھی اس صبح کے وقت، بھی میں ہی ضمیر کا مرجع صبح کا وقت، پھر یہ اڑاتے ہیں صبح کے وقت نقع، غبار۔ ویسے عام طور پر صبح کے وقت غبار اڑتا نہیں ہے، لیکن جو گھوڑوں کا چلنا ہے وہ اس قدر تیزی کے ساتھ ہوتا ہے کہ صبح کے وقت بھی جبکہ زمین کی جو مٹی ہے جمی ہوتی ہے پھر بھی اس سے غبار اڑتا ہے۔ فَوَسَطْنَا، پس یہ گھوڑے گھس جاتے ہیں، بھی صبح کے وقت، جمعاً بڑے لشکر کے اندر، دشمن کے بڑے لشکر میں یہ گھوڑے گھس جاتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ گھوڑوں کی اللہ تعالیٰ نے صفات بیان کی، اور یہ صفات بیان کر کیوں کی گئی ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ انسان کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھ، یہ گھوڑے اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ ہیں، اور ان گھوڑوں کو اللہ تعالیٰ نے تیرے قبضے میں دے دیا، اب تیری مرضی ہے، تو ان کو چاہتا ہے تو پتھریلی زمین پہ دوڑاتا ہے، چاہتا ہے تو ان کے ذریعے سے دشمن پر حملہ آور ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان گھوڑوں کو تیرا فرما بردار بنا دیا، تو تجھے بھی چاہیے کہ تو بھی اللہ تعالیٰ کا کیا بن؟ فرما بردار بن۔ تو ان گھوڑوں کا عارضی مالک ہے، عارضی ملکیت کی وجہ سے یہ گھوڑے تیرے اس قدر شکر گزار ہیں، تھوڑا سا چارہ ڈال دیتا ہے، پانی پلا دیتا ہے، اور یہ گھوڑے تیرے فرما بردار بن جاتے ہیں، یہ جانور تیرے فرما بردار بن جاتے ہیں۔ لیکن انسان کی حالت کیا ہے؟ آگے اس اللہ تعالیٰ نے حالت کو بھی بیان کیا، ان الانسان لربہ لکنود، بے شک یہ انسان اپنے رب کا لکنود، یقیناً بڑا ناشکرا ہے۔ یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انسان اللہ کا شکر گزار بنتا، ان جانوروں کو دیکھتا کہ یہ جانور تھوڑا سا میں کھلا دیتا ہوں، پلا دیتا ہوں، یہ میرے کس طرح تابع بن کر رہتے ہیں، تو وہ اللہ کے جس نے مجھے زندگی دی ہے، میری موت کا وہی مالک ہے، میری صحت اور میری بیماری کا وہی مالک ہے،
تو اس اللہ کا میں شکر ادا کیوں نہ کروں؟ اس اللہ کا بھی مجھے کیا کرنا چاہیے تھا؟ شکر ادا کرنا چاہیے تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس انسان کا شکوہ کیا کہ بے شک انسان یہ اپنے رب کا یقیناً بڑا نہ شکر ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور بے شک یہ اس پر گواہ بھی ہے، یعنی اپنی ناشکری کو جانتا ہے کہ میں اللہ کا ناشکر ہوں۔ اب ایک آدمی صبح کی نماز نہیں پڑھتا، عشاء کی نماز اس کی رہ جاتی، کیا وہ جانتا نہیں ہے کہ میں اللہ کا ناشکر ہوں؟ صبح اٹھا ہوں تو صحت کے ساتھ اٹھا ہوں، مجھے چاہیے تھا کہ پہلا سجدہ شکر میں ادا کرتا۔ تو اس چیز کو انسان جانتا بھی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے انسان کی ایک اور صفت بیان کی۔ پہلی صفت یہ تھی کہ وہ ناشکرا ہے، دوسری کیا؟ وَإِنَّهُ، اور بے شک یہ انسان لِحُبِّ الْخَيْرِ، مال کی محبت میں، خیر سے مراد ہے مال، مال کی محبت میں لشدید، یقیناً بہت سخت ہے، مال کی محبت بہت ہے اس انسان کے اندر۔ افلا یعلم، افلا یعلم، کیا یہ انسان جانتا نہیں ہے؟ اذا بعثر ما فی القبور، جب اکھاڑا جائے گا، جب نکال دیا جائے گا جو کچھ قبروں کے اندر ہے، یعنی قبروں کے اندر موجود جو مردے ہیں ان کو کل قیامت کے دن سب کو نکال دیا جائے گا اور اس انسان کو دوسری زندگی عطا ہو جائے گی۔ اچھا، یہاں پر آپ یہ یاد رکھیں کہ فرمایا نا کہ انسان اپنے مال سے محبت میں بڑا سخت ہے۔ مال سے محبت کی چار صورتیں ہیں۔ نمبر ایک، ایک محبت ایمانی ہے، جیسے حج وغیرہ کے لیے مال کی چاہت، یہ ایمانی محبت ہے۔ اگر کوئی مال سے محبت کر رہا ہے اس لیے کر رہا ہے کہ حج پہ چلا جاؤں گا، نیکی کر لوں گا، تو یہ محبت ایمانی ہے، یہ کافرانہ محبت نہیں، یہ ایمان والی محبت ہے، یہ تو مقصود ہے۔ ایسی محبت تو مال سے ہو کہ حج پہ چلا جاؤں گا، نیکی کر لوں گا، راہ خدا میں خرچ کر دوں گا، جہاد کروں گا، مجاہدین کی مدد کر دوں گا، تو یہ تو محبت مقصود ہے۔ دوسری محبت ہے محبت نفسانی، جیسے اپنے آرام اور راحت کے لیے مال سے محبت کرنا۔ اب یہ محبت نفسانی ہے، اس کی بھی اجازت ہے کہ اپنے آرام کے لیے، اپنی راحت کے لیے مال کوئی کماتا ہے تو شریعت نے اس سے منع نہیں کیا۔ نمبر تین، محبت طغیانی، جیسے محض جمع کرنے اور چھوڑ جانے کے لیے محبت کرنا، بس صرف مال جمع کر رہا ہے، اس کو پتہ ہے میں جمع کر رہا ہوں، بعد میں مر جاؤں گا تو یہ مال میرا ادھر ہی رہ جائے گا، یہ محبت طغیانی ہے، سرکشی والی محبت ہے یہ مال کے ساتھ۔ نمبر چار پہ ہے محبت شیطانی، یعنی گناہ اور سرکشی کے لیے مال کی محبت۔ یہاں پر جو محبت مراد ہے یہ آخری دو محبت ہے، محبت طغیانی بھی نہ ہو اور محبت شیطانی بھی نہ ہو، یعنی صرف یہی مقصد ہے کہ مال جمع کرتا رہے انسان، اسی کو اس نے اپنی زندگی کا مقصد، بے شک وہ گناہ نہیں کرتا اس مال کے ذریعے سے، لیکن وہ مال جمع ہی کرتا رہتا ہے، نہ اسے کوئی نیکی کر رہا ہے وہ، نہ اس کو راحت مقصود ہے، صرف اس کی جو حسرت ہے وہ یہ ہے کہ میرے پاس مال بہت زیادہ جمع ہو جائے۔ یہ محبت بھی، اس سے بھی منع کیا گیا، اور محبت شیطانی سے بھی کیا کر دیا گیا؟ منع کر دیا گیا۔ ہاں، دو محبتیں ہیں، محبت ایمانی یعنی اپنے ایمان میں اضافہ چاہ رہا ہے، وہ اس مال کے ذریعے سے نیکی کرنا چاہ رہا ہے، وہ بھی مقصود ہے، اور اسی طرح محبت نفسانی کہ اپنے نفس کو چاہتا ہے کہ میں کچھ راحت پہنچاؤں، میرے بچے ذرا سکون سے رہیں، میرا گھر خوشحال ہو، تو اس سے بھی منع نہیں کیا گیا۔ تو ہمارا جو مقصد ہے وہ کیا ہو؟ محبت ایمانی ہو کہ مال کماؤں گا اور کما کر اللہ کے راستے میں نیکیاں کماؤں گا پھر اس مال کے ذریعے سے۔ افلا یعلم، کیا یہ انسان جانتا نہیں ہے؟ اذا بعثر ما فی القبور، جب نکال دیا جائے گا جو کچھ قبروں کے اندر ہے، وحصل ما فی الصدور، اور ظاہر کر دیا جائے گا جو کچھ سینوں کے اندر ہے۔ اگر سینوں کے اندر اللہ کی محبت ہے وہ بھی ظاہر ہو جائے گی، اور اگر سینوں کے اندر بے ایمانی ہے، اللہ کی محبت نہیں ہے، لوگوں کے ساتھ اس کا دھوکہ ہے، یہ بھی ظاہر کر دیا جائے گا۔ ان ربہم بہم، بے شک ان کا رب ان کے ساتھ، یومئذ اس دن، لخبیر یقیناً خبر دینے والا ہے، یعنی ان لوگوں کا جو رب ہے وہ ان لوگوں کے بارے میں قیامت کے دن ہر چیز کی خبر دینے والا ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے غافل ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر عمل سے واقف ہے۔ اگلی صورت ہے ہماری سورۃ القاریعہ۔ سورہ قاریعہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔
رکوع اور آیات کی تعداد 1 رکوع ہے اور 11 اس میں آیتیں ہیں۔ قاریعہ، قاریہ کا معنی دل دہلا دینے والی، اور اس سورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے، اسی مناسبت سے اس کو سورہ قاریعہ کہتے ہیں۔ القاریعہ، دل دہلا دینے والی۔ مل قاریعہ، کیا ہے وہ دل دہلا دینے والی؟ وما ادراک، اور اے مخاطب تو نہیں جانتا، مل قاریعہ، کہ یہ دل دہلا دینے والی کیا ہے؟ اے مخاطب تو نہیں جانتا کہ یہ دل دہلا دینے والی کیا ہے؟ یوم یکون الناس، جس دن لوگ ہو جائیں گے، یوم یکون الناس، جس دن لوگ ہو جائیں گے، کل فراش المبثوث، بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح۔ آپ نے کبھی دیکھا ہو نا، لائٹ جل رہی ہو خاص طور پر گرمیوں کے موسم میں، تو اس کے اوپر پروانے آتے ہیں اور پھر پروانے اس لائٹ سے جل جل کے نیچے گرتے رہتے ہیں، اور صبح کے وقت وہ بکھرے پڑے ہوتے ہیں۔ تو ایسے ہی لوگ بھی ایک دن بکھرے پڑے ہوں گے، بلکہ اب بھی بکھرے پڑے ہیں، کہیں کسی کی قبر کہاں پر ہے، کسی کی قبر کہاں پر ہے۔ یوم یکون الناس، جس دن لوگ، یکون الناس، لوگ ہو جائیں گے، کل فراش المبثوث، بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح۔ فراش پروانے، اور المبثوث بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح یہ لوگ ہو جائیں گے۔ وتکون الجبال، اور پہاڑ ہو جائیں گے، کالعہن المنفوش، دھنی ہوئی روئی کی طرح۔ جیسے روئی کو دھنتے ہیں نا، روئی کا دھننا آپ سمجھتے ہوں گے، مثلا روئی کو جب استعمال کے قابل بنایا جاتا ہے تو اس کو دھنا جاتا ہے، باریک باریک اس کو بنایا جاتا ہے، پھر روئی اڑتی ہے۔ تو ایسے ہی پہاڑ بھی جب قیامت آئے گی، جب قیامت کا زلزلہ آئے گا، جو اتنے بڑے طاقتور پہاڑ ہمارے سامنے موجود ہیں، یہ بھی دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ اچھا، یہ تو قیامت کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ قیامت کے لیے یہ سب کچھ ہوگا۔ پھر آگے قیامت کے بعد کیا ہوگا، اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی منظر کشی کی ہے۔ فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ، پس بہرحال وہ آدمی، من ثقلت، جس کے وزنی ہو گئے، موازین، ترازو، جس کے ترازو، نیک اعمال جس کے وزنی ہو گئے، ترازو سے مراد اس کے نیک اعمال، جس کے نیک اعمال وزنی ہو گئے، فَهُوَ، پس وہ انسان ہوگا، فی عیشۃ راضیہ، پسندیدہ زندگی کے اندر، عیشہ زندگی، اور راضیہ پسندیدہ، جس سے انسان خوش ہو۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ، اور بہرحال وہ آدمی جس کے ہلکے ہو گئے موازین، نامہ اعمال۔ خفت، خفت کا معنی کیا ہے؟ ہلکے ہو گئے، جس کے نام اعمال ہلکے ہو گئے، موازین نام اعمال، فَأُمُّهُ ہاویہ، اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا، اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ ہاویہ۔ وما ادراک، اور اے مخاطب تو نہیں جانتا، ما ہیا، ما کیا ہے، ہیا وہ، یعنی ہاویہ کیا ہے، ہیا ضمیر ہے نا، وہ ہاویہ کیا ہے تو نہیں جانتا۔ اب ہاویہ ہے کیا؟ پھر فرمایا نار حامیہ، وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے اللہ کی، نار، وہ آگ ہے اللہ تعالیٰ کی بھڑکتی ہوئی۔ القاریہ، دل دہلا دینے والی، اس سے قیامت مراد ہے۔ اور یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اس کی تفسیر بھی میں نے آپ کو بتا دی کہ لوگ جو ہیں بکھرے ہوئے ہوں گے، جس طرح پروانے بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی کسی کو بھی کسی کی پرواہ نہیں ہوگی۔ پھر آگے فرمایا جو پہاڑ ہیں یہ دھنی ہوئی روئی کی طرح ہو جائیں گے، مطلب جب قیامت کا زلزلہ آئے گا تو یہ پہاڑ جو اس قدر مضبوط ہمارے سامنے موجود ہے، بلکہ وہ تو زمین کو مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے، خود تو وہ مضبوط ہے ہی ہے، لیکن زمین کو بھی مضبوط کرنے کا وہ ذریعہ ہے۔ کل قیامت کے دن یہ پہاڑ بھی اڑتے پھر رہے ہوں گے۔ سورہ تکاثر مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، اور رکوع اس میں 1 ہے، 8 اس میں آیت ہے۔ تکاثر نام رکھنے کی وجہ، تکاثر کا معنی ہے مال، اولاد اور خادموں کی کثرت پر فخر کرنا۔ تکاثر کثرت سے ہے نا، میرا مال زیادہ ہے، میری کوٹھی اور میرے بنگلے زیادہ ہیں، میرے پاس خادم اور نوکر بہت ہیں، اس پر فخر کرنا اور غرور اور تکبر سے کام لینا۔ یہ لفظ چونکہ سورت کے شروع میں موجود ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورہ تکاثر رکھا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم میں سے کوئی اس کی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ روزانہ 1000 آیتوں کی تلاوت کرے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس کی طاقت کون رکھتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کیا تم میں کوئی روزانہ الہاکم التکاثر پڑھنے کی بھی طاقت نہیں رکھتا؟ اگر کوئی آدمی الہاکم التکاثر ہی پڑھ لے تو اس کو جو ہے 1000 آیتوں کے پڑھنے کا ثواب عطا ہوتا ہے۔ اسی طرح حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہارے سامنے الہاکم التکاثر پڑھنے لگا ہوں، اسے سن کر جو رو پڑا تو اس کے لیے جنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صورت پڑھی تو بعض صحابہ کرام رو پڑے اور بعض کو رونا نہیں آیا۔ جن صحابہ کرام کو رونا نہیں آیا تو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ ہم نے بہت کوشش کی لیکن رونے پر قادر نہیں ہو سکے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دوبارہ تمہارے سامنے وہ صورت پڑھتا ہوں تو جو رو پڑا اس کے لیے جنت ہے، اور جسے رونا نہ آئے وہ رونے جیسی صورت ہی بنا لے۔ تو ہم اللہ کے سامنے بیٹھیں رو رو کر دعائیں مانگے، رونا نہیں آتا تو رونے کسی شکل ہی بنا لے۔ الہاکم التکاثر، الہا غفلت میں ڈال دیا، کم تمہیں، کم ضمیر ہے نا، الہا غفلت میں ڈال دیا، کم تمہیں، التکاثر ایک دوسرے پر فخر کرنے میں، مال میں فخر، اولاد میں فخر، اپنے نوکروں میں فخر، اپنے منصب میں فخر کہ میرے پاس مال بہت ہے، میری اولاد بہت ترقی کر گئی، یہ کوئی فخر کی چیزیں نہیں۔ اگر فخر کی کوئی چیز ہے تو یہی ہے کہ میرے اعمال اچھے ہیں، لیکن اعمال اچھے ہونے پر بھی فخر کی اجازت نہیں ہے، بلکہ تمام کے تمام اعمال کرنے کے بعد بھی کہا گیا کہ ان پر بھی استغفار کرو کہ تمہارے اعمال قبول ہوئے بھی ہیں کہ نہیں ہوئے۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ کثرت مال کی حرص اور اس پر اور اولاد پر فخر کا اظہار کرنا یہ مذموم ہے، یہ کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے، اور اس میں مبتلا ہو کر آدمی اخروی سعادتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو اخروی سعادت کو حاصل کرنے کے لیے مال اولاد پر فخر سے بچا جائے، انسان اپنے آپ کو اس سے بچا لے۔ کلا سوف تعلمون، ہرگز ایسی بات نہیں ہے، کیا مطلب کہ تمہیں مال پر فخر نہیں کرنا چاہیے، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ سوف ان قریب، تعلمون تم جان لو گے، ثم کلا پھر ہرگز ایسی بات نہیں ہے، تمہیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے، سوف تعلمون ان قریب تم جان لو گے۔ کلا ہرگز ایسی بات نہیں ہے، لو تعلمون کاش تم جان لیتے، علم الیقین یقینی علم کو، وہ یقینی علم کیا ہے؟ جنت اور دوزخ کو تم دیکھ لیتے تو تمہیں یقینی علم حاصل ہو جاتا۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، یقیناً تم دیکھ لو گے جہنم کو، ابھی تو تم یہی سمجھ رہے ہو کہ جنت جہنم پتہ نہیں ہے بھی صحیح کہ نہیں ہے، کاش تمہیں یقینی علم حاصل ہوتا اور تم جہنم کو تو دیکھ ہی لو گے۔ ثم پھر لَتَرَوُنَّهَا، یقیناً تم جہنم کو دیکھ لو گے، عین الیقین یقینی آنکھ کے ساتھ، یعنی یہ تم آنکھیں جو لگی ہوئی ہے انہی آنکھوں سے جا کر دیکھو گے۔ ثم لتسألن، پھر یقیناً تم سے سوال کیا جائے گا، یوم اس دن، عن النعیم نعمتوں کے بارے میں، اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ قیامت کے دن ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا، چاہے وہ نعمت جسمانی ہو، روحانی ہو، ضرورت کی ہو یا عیش و راحت کی، حتیٰ کہ ٹھنڈے پانی، درخت کے سائے اور راحت کی نیند کے بارے میں بھی سوال ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ عطا کی تھی، اس کا شکریہ ادا کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا، جیسا کہ پیچھے میں نے یہ آیت عرض کی تھی کہ تمہارے آنکھ، تمہارے سماعت، تمہارا دل، ہر چیز کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ کثرت مال کی حرص کی مذمت اس میں بیان کی گئی ہے، اور قیامت کے دن ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس سے متعلق بھی اس کی آخری آیت میں وضاحت کی گئی ہے۔ سورہ عصر، سورہ عصر جمہور مفسرین کے نزدیک مکی صورت ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ صورت مدنی صورت ہے، اس میں 1 رکوع اور 3 آیتیں۔ عصر نام رکھنے کی وجہ، عربی میں زمانے کو عصر کہتے ہیں، اور اس صورت کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم ارشاد فرمائی، اسی مناسبت سے اس کو سورہ عصر سے تعبیر کیا گیا۔ والعصر، زمانے کی قسم ہے، ان الانسان، بے شک انسان، لفی خسر، یقیناً خسارے میں ہے۔ والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان، بے شک انسان، لفی خسر، یقیناً، یقیناً ترجمہ کس کا کر رہا ہوں؟ لام زبر لا کا، فی کا ترجمہ میں، اور خسر خسارہ، یقیناً انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے۔
اچھا، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ عصر سے مراد زمانہ ہے، اور زمانہ چونکہ عجائبات پر مشتمل ہے اور اس میں احوال کا تبدیل ہونا دیکھنے والے کے لیے عبرت کا سبب ہوتا ہے، اور یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی قدرت و حکمت اور اس کی وحدانیت پر دلالت کرتی ہیں، اس لیے ہو سکتا ہے کہ یہاں آیت میں زمانے کی قسم مراد ہو۔ اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ عصر اس وقت کو بھی کہتے ہیں جو سورج غروب ہونے سے پہلے ہوتا ہے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ نقصان اٹھانے والے کے بارے میں اس وقت کی قسم یاد فرمائی گئی ہو، جیسا کہ نفع اٹھانے والے کے بارے میں ضحیٰ کا لفظ ذکر کیا جاتا ہے کہ نفع کسی کے بارے میں کہنا نا کہ نفع اٹھایا تو کہتے ہیں یار اس کو تو صبح صبح ہی نفع مل گیا، مطلب جلدی اس کو نفع مل گیا، اور نقصان اٹھانے والا کہتے ہیں اس نے تو شام ہی کر دی ہے، مطلب یہ ہوتا ہے کہ ابھی تک اس نے کوئی کامیابی حاصل نہیں کی، اس نے تو شام ہی کر دی ہے، مطلب زندگی کے آخری مراحل میں آ گئے لیکن پھر بھی اس نے کوئی نفع کی چیز حاصل نہیں کی۔ یہاں زمانے سے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہو سکتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی قسم اٹھائی ہو، کیونکہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو ہدایت کا کامل نمونہ آ چکا، پھر بھی اگر انسان اس کی طرف توجہ نہیں دے رہا تو پھر یقیناً انسان خسارے اور نقصان میں پڑا ہوا ہے، جیسا کہ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی قسم بھی اٹھائی ہے، لعمرک، اے حبیب تیری عمر کی قسم، انہم لفی سکرتہم یامہون، بے شک یہ لوگ نشے کے اندر بھٹکے ہوئے، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے اچھے اعمال کیے، وتواصوا بالحق، حق کی وصیت ایک دوسرے کو کرتے رہے، اور پھر جب حق کی انسان وصیت کرتا ہے تو تکلیفیں بھی آتی ہیں، وتواصوا بالصبر، یہ ایک دوسرے کو صبر کی بھی وصیت کرتے رہے، حق کی بھی وصیت کرتے رہے اور صبر کی وصیت بھی کرتے رہے، کہ حق کی وصیت کی تو تکلیفیں آئیں، تکلیفوں کو برداشت کرنے کے لیے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین بھی کر دی۔ اچھا، سورہ عصر کی آیت نمبر 3 سے معلوم ہونے والے کچھ مسائل ہیں، یہ بھی آپ دیکھ لیں۔ نمبر 1، انسان کی زندگی اس کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے، اور اس سرمایہ سے وہ اسی صورت میں نفع اٹھا سکتے ہیں جب وہ اسے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں خرچ کرے، ایک تو یہ بات ہمیں معلوم ہوئی۔ دوسری، انسان کی زندگی کا جو حصہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزرے وہ سب سے بہتر ہے، یہ دوسری بات معلوم ہوئی۔ تیسری، دنیا سے اعراض کرنا اور آخرت کی طلب میں اور اس سے محبت کرنے میں مشغول ہونا انسان کے لیے سعادت کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 19 میں، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، جس آدمی نے آخرت کا ارادہ کیا، وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اور اس کے لیے کوشش بھی کی، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ مومن بھی تھا، فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، یہی لوگ ہیں کہ ان کی اس کوشش کی قدردانی بھی کی جائے گی۔ اور اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ انسان خود بھی نیک بنے اور دوسروں کو بھی نیکی کی ہدایت کرے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ہمیشہ انسان تبلیغ کرتا رہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جب تبلیغ کرے تو دعوت و تبلیغ میں دوسروں کو بھی جوڑے، اور جب دوسروں کو جوڑے تو ساتھ ان کو یہ بھی وصیت کرے کہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ مشکل ترین کام ہے، اس پر اگر تمہیں کوئی مصیبتیں اور تکالیف آئیں تو ان مصیبتوں اور تکالیف کو خندہ پیشانی سے برداشت بھی کرنا ہے۔ سورہ ہمازہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس کا ایک رکوع اور 9 آیتیں ہیں۔ ہمازہ نام رکھنے کی وجہ، ہمازہ کا معنی ہے لوگوں کے منہ پر عیب نکالنے والا، لوگوں کے منہ پر عیب نکالنے والا، اس کو کیا بولتے ہیں عربی زبان میں؟ الہمازہ۔ تو چونکہ یہ لفظ سورت کے شروع میں موجود ہے اس لیے اسی لفظ سے اس سورت کا نام رکھا گیا۔ ویلن، بڑی بربادی ہے، ویلن بڑی بربادی ہے، بڑی خرابی ہے، لکل ہمزۃ لمزہ، ہر اس آدمی کے لیے جو لوگوں کے سامنے کسی کے عیب بیان کرے اور لوگوں کے سامنے دوسروں کی غیبت کرے۔ ہمزہ عیب نکالے، لمزہ غیبت کرے۔ اصل میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو لوگ غیبت کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں کے سامنے ساحر اور جادوگر کہہ کر پکارتے تھے اور دیوانہ اور مجنون کہتے تھے، ان کی یہاں پر برائی بیان کی گئی ہے کہ آج تو تم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برائی کرتے ہو
تو تمہارے لیے بہت بڑی بربادی ہے۔ اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ویل یہ جہنم کی ایک وادی ہے، تو جو آدمی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برائی بیان کرتا ہے وہ اس جہنم کی وادی میں جائے گا۔ الذی جمع مالا وعددا، وہ آدمی جو جمع کرتا ہے اپنا مال اور اس کو گن گن کر رکھتا ہے۔ یحسب، وہ سمجھتا ہے، ان مالہ اخلد، بے شک اس کا مال اس کو ہمیشہ رکھے گا، یعنی سمجھتا ہے مال ہے میرے پاس تو بس ہمیشہ ہی رہوں گا۔ کلا، ہرگز ایسی بات نہیں ہے۔ لَيُنبَذَنَّ، یقیناً ایسے آدمی کو داخل کیا جائے گا، فی الحطامہ، توڑ پھوڑ کر دینے والی آگ میں، دہکتی ہوئی آگ میں، جو انسان کی ہڈیوں کو توڑ پھوڑ دے گی۔ وما ادراک ما الحطمہ، اور اے مخاطب تو نہیں جانتا ما الحطمہ کہ وہ بھڑکتی ہوئی آگ کیا ہے۔ نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔ التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں تک جا پہنچے گی۔ التی، وہ ایسی آگ ہے جو تطلع، پہنچ جائے گی، علی الافئدہ، دلوں تک۔ اچھا، دلوں کا تذکرہ اس لیے فرمایا ہے کہ اصل دل ہی ایمان کی آماج گاہ ہے اور کفر کی آماج گاہ، یا تو اس دل میں محبت آتی ہے اللہ کی، یا پھر اس دل میں کفر سما جاتا ہے، تو اس لیے دل کا تذکرہ فرمایا۔ انہا، بے شک ان لوگوں کو، علیہم، اس آگ پر، مؤصدہ، بند کر دیا جائے گا، فی عمد ممددہ، بڑے بڑے ستونوں کے ساتھ قید کر دیا جائے گا، یا اس آگ کو ان لوگوں پر مؤصدہ، مسلط کر دیا جائے گا۔ یہ جو آگ ہے جس نے ہڈیوں کو توڑ کر رکھ دینا ہے، اس آگ کو ان لوگوں کے دلوں پر مسلط کر دیا جائے گا، فی عمد ممددہ، بڑے بڑے ستونوں کے ساتھ۔ غیبت اور عیب جوئی کی مذمت فرمائی ہے۔ مال جمع کرنے اور گن کر رکھنے کی مذموم صورتیں۔ اچھا، مال کو جمع کرنے کی صورتیں تو اوپر بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ مال جمع کرنے کی 3 صورتیں ہیں، ان میں 2 صورتیں جو ہیں وہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ایک صورت جو محبت ایمانی ہے وہ تو مقصود بھی ہے، اور محبت نفسانی اس کی اجازت ہے۔ محبت طغیانی اور محبت شیطانی، اس سے کیا کر دیا گیا؟ منع کر دیا گیا۔ جہنم کی آگ دوسری آگوں کی طرح نہیں ہے، دوسری آگ جو ہے وہ جہنم کی آگ سے بہت کم ہے، جہنم کی آگ اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ آج کے سبق کو ہم یہاں تک کرتے ہیں انشاءاللہ، باقی ہماری 10 صورتیں رہ گئی ہیں، امید ہے وہ ہمارے اگلے بھی کرتے ہیں انشاءاللہ ہو جائے۔